23 جون 2021 بروز بدھ 9 بردرز نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں ثنا ندیم۔ السلام علیکم۔ خبروں کی جانب جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آئیے سب سے پہلے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، جس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ چیف ایگزیکٹو مبارک جاوید کی جانب سے آپ کو ایک پیغام دیا جاتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم کسی ڈاکٹر، کسی وکیل یا کسی اور کے لین دین کے ذمہ دار ہرگز نہیں۔ اگر ہم کسی کے ساتھ پروگرام کرتے ہیں تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کے لین دین کے ذمہ دار ہوں گے۔ شکریہ۔ اب چلتے ہیں خبروں کی ہیڈ لائنز کی جانب۔ امریکہ طاقتور آرمی کے ساتھ افغانستان میں 20 سال میں نہیں جیت سکا تو ہمارے اڈوں میں کیسے جیت جائے گا؟ وزیر اعظم عمران خان۔ نو منتخب ایرانی صدر نے جو بائیڈن کے ساتھ ملاقات سے انکار کر دیا۔ افغانستان سے انخلا کا عمل سست کیا جا سکتا ہے۔ لوگ ویکسین لگوائیں یا جیل جائیں، فلپائنی صدر۔ بھارت میں گائے چرانے کے الزام میں 3 مسلمان نوجوان مار دیے گئے۔ صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، مزید راکٹ برداشت نہیں کریں گے، اسرائیلی صدر۔ کراچی میں خطرناک قسم کی پھپھوندی کا کیس ریکارڈ۔ 5G سے بھی زیادہ 50 گنا تیز 6G ٹیکنالوجی تیار۔ مٹی کے نیچے سفر کرنے والا روبوٹ۔ چنیوٹ میں فائرنگ کا عمل۔ اب چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ طاقتور آرمی کے ساتھ افغانستان میں 20 سال میں نہیں جیت سکا تو ہمارے ملک میں اڈوں کے ساتھ کیسے جیتے گا؟ اگر امریکہ کو افغانستان کے خلاف ہوائی اڈے دیے جائیں تو پاکستان میں ایک مرتبہ پھر تخریب کاری بڑھے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ اگر افغانستان کے ساتھ لڑائیوں کے دوران بہت نقصان اٹھایا ہے، 70,000 سے زائد پاکستانی مارے گئے، امریکہ نے پاکستان میں $20 ارب فراہم کیے، جبکہ پاکستان کی معیشت کو $150 ارب کا نقصان پہنچا، جبکہ امریکہ کے ساتھ لڑائی میں شامل ہونے کے بعد پاکستان کو تخریب کاری کا سامنا کرنا پڑا۔ امریکی کوششوں میں شامل ہونے کے بعد پاکستان کو ایک ساتھی کی حیثیت سے نشانہ بنایا گیا۔ امریکی ڈرون حملوں سے لڑائی تو نہیں جیت پائے لیکن نفرت پیدا ہو گئی۔ امریکہ نے افغان سرحد پر قبائلی علاقوں میں آرمی بھیجنے کے لیے دباؤ ڈالا۔ شمالی وزیرستان میں 10 لاکھ افراد کھو چکے ہیں، جس میں اربوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔ ہم نے پہلے ہی بہت بھاری قیمت اٹھا لی ہے، اب مزید برداشت نہیں کر سکتے۔ ماضی میں پاکستان نے مختلف افغان جماعتوں میں سے چناؤ کر کے غلطی کی اور ہم نے غلطی سے سبق حاصل کر لیا ہے کہ پاکستان امریکی انخلا میں مزید تنازع سے بچنا چاہتا ہے۔ پاکستان افغانستان میں امن کے لیے شراکت دار بننے کے لیے تیار ہے۔ فلپائن کے صدر نے اعلان کیا ہے کہ جو ویکسین نہیں لگوائے گا وہ جیل جائے گا۔ فلپائن میں کرونا وبا کی بگڑتی ہوئی صورتحال اور عوام کی جانب سے ویکسین لگانے کی مزاحمت دکھانے والوں کے لیے صدر نے اعلان کیا ہے کہ صرف 2 ہی آپشن ہیں، یا تو ویکسین لگوائیں یا پھر جیل جائیں۔ فلپائن صدر نے اعتراف کیا ہے کہ ویکسین لگوانے سے انکار کرنے والے بے وقوفوں کی وجہ سے انہیں شدید غصہ ہے۔ ضدیوں نے اگر اب بھی ویکسین لگوانے سے انکار کیا تو میں بے ہوش کر کے ان لوگوں کو ویکسین لگواؤں گا۔ فلپائن میں ویکسین کا آغاز مارچ سے ہو چکا ہے، تاہم صرف 1% عوام نے ویکسین لگوائی ہے، جس کی وجہ حکومت پر اعتماد نہ ہونے اور غیر حقیقی خوف ہے۔
ایران کے نو منتخب صدر ابراہیم رئیسی نے امریکی صدر جو بائیڈن سے خطے کے عسکری گروپوں کی حمایت ترک کر کے معاملے پر مذاکرات سے انکار کر دیا۔ ایران کے نئے صدر ابراہیم رئیسی نے پہلی پریس کانفرنس میں صدر جو بائیڈن معاہدے میں شمولیت کا مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ ایران پر عائد پابندیاں ختم کر کے امریکہ اپنی سنجیدگی ثابت کر سکتا ہے اور اس سے کم یہ کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ تو ایران صدر نے جب یہ سوال پوچھا تو کہ وہ اپنے امریکی ہم منصب سے ملاقات کریں گے، صدر ابراہیم رئیسی نے امریکی صدر سے مذاکرات سے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے اپنی پہلی پریس کانفرنس میں ہی سخت موقف اختیار کر دیا۔ امریکہ نے کہا ہے کہ طالبان کی کارروائیوں اور انہیں حاصل ہونے والے فوائد کے باعث افغانستان سے امریکی اہلکاروں کے انخلاء کا عمل سست کیا جا سکتا ہے۔ پینٹاگون کے ترجمان نے کہا ہے کہ صدر جو بائیڈن کی جانب سے دی جانے والی ڈیڈ لائن برقرار رہے گی، تاہم انخلاء کے عمل کو صورتحال کی مناسبت سے ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ انہوں نے صحافیوں کو بتایا ہے کہ افغانستان میں طالبان کی جانب سے اضلاع پر حملوں اور کشیدگی کارروائیوں کے بعد صورتحال تبدیل ہو رہی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر کسی بھی ہفتے کے دوران اہلکاروں کے انخلاء میں تبدیلی کی ضرورت پڑی تو ہم اس ضمن میں مظاہرہ کریں گے۔ ان کے مطابق ہر ایک دن کا مسلسل جائزہ لے رہے ہیں کہ صورتحال کیا ہے، ہمارے پاس کیا کچھ ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں، اور ہمیں مزید کن ذرائع کی ضرورت ہے، اور ہم نے افغانستان سے نکلنے کے لیے رفتار کیا رکھنی ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ یہ تمام فیصلے مطلوبہ وقت پر کیے جائیں گے۔ ریاست میں انتہا پسند ہندوؤں نے گائے چرانے کے الزام میں بدترین تشدد کر کے 3 مسلمان نوجوانوں کو جان سے ہی مار دیا۔ پولیس سپرنٹنڈنٹ کرن کمار کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب تینوں آدمی ایک گاڑی میں مویشی لے کے جا رہے تھے۔ ہندوؤں نے تینوں مسلمانوں پر گائے چرانے کا الزام لگا دیا، جس کے بعد رش لگ گیا اور تینوں تشدد کا نشانہ بنے۔ پولیس سپرنٹنڈنٹ کے مطابق واقعہ میں مارے جانے والوں میں 28 سالہ زید مسین، 30 سالہ بلاول میاں اور 18 سالہ سیف الاسلام ضلع سونامور کے رہائشی تھے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق واقعہ اتوار کے روز پیش آیا۔ اسرائیل کے نئے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ انہوں نے خبردار کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ مزید تشدد اور غزہ سے راکٹ فائر کو برداشت نہیں کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم حماس کے دباؤ میں ہرگز نہیں آئیں گے اور ان کے خلاف کارروائی جاری رکھیں گے، غزہ کے ساتھ کسی بھی تنازع میں ملوث نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم پر حملہ نہیں کرے گا، ہم بھی ان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ حماس کی جانب سے 2 لاپتہ فوجیوں اور اسرائیل کے شہریوں سے 7 سال سے واپسی کی نظر انداز کرنے کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہم ان کو واپس لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ سول ہاسپٹل کراچی میں فنگس کا کیس رپورٹ ہوا ہے۔ فنگس سے متاثرہ 6 سالہ بچہ سول ہسپتال کے بچہ وارڈ میں زیر علاج ہے۔ یہ مریض بہت تیزی سے پھیلتا ہے اور ایک دوسرے سے بہت جلدی منتقل ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ یہ مرض ICU میں موجود کمزور مدافعتی نظام کے مریضوں کو زیادہ متاثر کر سکتا ہے، طبی عملہ بھی شکار ہو سکتا ہے۔ اس کا علاج نہایت ہی مہنگا تصور کیا جاتا ہے۔ سیمسنگ کی اگلی نسل کی موبائل کمیونیکیشن 5G ٹیکنالوجی سے بھی 50 گنا زیادہ ہوگی۔ 5G ٹیکنالوجی میں موبائل ڈیٹا ٹرانسفر کی تعداد 40 MB پر سیکنڈ سے 1100 MB پر سیکنڈ تک ہوگی، جبکہ اوسطاً یہ
رفتار تقریباً 200 MB پر سیکنڈ ہو سکتی ہے۔ اس کے مقابلے میں 6G ڈیٹا ٹرانسفر 1100 MB سے شروع ہو کر 10 لاکھ MB پر سیکنڈ تک چلی جاتی ہے۔ 6G میں ریڈیو لہر بھی استعمال کی جاتی ہے، جس کے باعث کمیونیکیشن کا عمل تیز ہوگا۔ ایک نیا روبوٹ متعارف کروایا گیا ہے جو مٹی میں گھسنے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتا ہے۔ روبوٹ کو ہی مٹی میں سفر کرنے کی سب سے بڑی رکاوٹ خود ریت اور مٹی ہے۔ ریت پر چلتے وقت انسانوں کو بھی مشکل پیش آتی ہے، اس طرح ریت کے اندر بھی یہ روبوٹ مشکل سے سفر طے کرے گا۔ اس روبوٹ کا ڈیزائن بھی ایک اہم حصہ ہے جو اس کی بناوٹ پر مبنی ہے۔ تھانہ چناب نگر کے حدود میں ڈاکو پھر گئے۔ 1 گھنٹے کے دوران 3 مختلف وارداتوں میں شہریوں پر فائرنگ کرنے کے بعد واقعات۔ دارالنسل میں ڈاکوؤں نے میڈیکل اسٹور مالک کو روکا نہ رکنے پر فائرنگ کر دی۔ وینس بینکویٹ ہال کے قریب فتح محمد کے ساتھ ڈکیتی، موبائل اور نقدی سامان لے اڑے۔ ڈاکوؤں کا تعاقب کرنے پر بشارت بشیر اور ناصر نامی نوجوان پر فائرنگ۔ پولیس جائے وقوع پر پہنچ گئی لیکن ڈاکو فرار ہو گئے۔